ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات، اسلام آباد میں امن مذاکرات کے حوالے سے پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ مستقل امن کے لیے اسلام آباد معاہدے کی تیاریاں، تاریخی مذاکرات کی میزبانی، پاکستان مرکز نگاہ بن گیا۔ اہم مذاکرات میں شرکت کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ایران کے مذاکراتی وفد کی قیادت اسپیکر باقر قالیباف کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکرات کے مقام کا دورہ کیا، اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت بھی کی۔ شرکا نے اسلام آباد مذاکرات کو کامیاب بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ مستقل امن کے لیے اسلام آباد معاہدے کی تیاریاں، اہم مذاکرات میں شرکت کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان آ رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے بعد باضابطہ مذاکرات ہفتے سے شروع ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس نے مذاکراتی ٹیم اسلام آباد بھیجنے کی تصدیق کر دی کہ نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے بتایا ایران کے مذاکراتی وفد کی قیادت اسپیکر باقر قالیباف کریں گے۔ امریکہ اور ایران میں وفود کی سطح پر مذاکرات جمعے کو ہوں گے۔ مذاکرات کا اہم مرکزی مرحلہ ہفتے کو ہوگا۔ امریکہ اور ایران مذاکرات کے موقع پر وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی انتظامات کر لیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکرات کے مقام کا دورہ کیا، انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس بھی ہوا، سول و عسکری قیادت نے شرکت کی۔ شرکاء نے اسلام آباد مذاکرات کو کامیاب بنانے کے عزم کا اظہار کیا، کہا امن کا یہ موقع ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ شرکاء نے جنگ بندی میں کلیدی کردار پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کئی راتیں جاگتے رہے، امریکی لیڈرشپ کے ساتھ، ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے رہے۔ فیلڈ مارشل کے بھرپور رابطے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبر آپ کو دیں، برطانوی وزیراعظم کے سٹارمر کا رابطہ ہوا ہے۔ برطانوی وزیراعظم نے امریکی صدر ٹرمپ سے رابطہ کیا ہے۔ برطانوی وزیراعظم نے آبدہ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو بحال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ برطانوی وزیراعظم آفس کے مطابق منصوبے پر اتفاق کرنے کے لیے برطانوی کوششوں پر بات چیت کی گئی۔ اب جنگ بندی ہو چکی اور آبدہ ہرمز کو کھولنے کا معاہدہ ہے۔ رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ ہم ایک حل تلاش کرنے کے اگلے مرحلے پر ہیں۔ جہاز رانی کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے عملی منصوبے کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے جلد دوبارہ رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، برطانوی وزیراعظم کے سٹارمر کا دورہ قطر کے دوران امریکی صدر ٹرمپ سے رابطہ ہوا ہے۔ برطانوی وزیراعظم نے آبدہ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو بحال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ برطانوی وزیراعظم آفس کے مطابق منصوبے پر اتفاق کرنے کے لیے برطانوی کوششوں پر بات چیت کی گئی۔ ایک اور اہم خبر آپ کو دیں گے، کینیڈا کی جانب سے اسرائیل کے لبنان پر حملوں کی مذمت۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے اسرائیل لبنان کے علاقائی سالمیت کا احترام کرے، شہریوں کا احترام اور تحفظ بین الاقوامی قانون کے تحت ضروری ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے کہا لبنانی حکومت کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ کینیڈا کی جانب سے اسرائیل کے لبنان پر حملوں کی مذمت۔ کینیڈین وزیر خارجہ کے مطابق اسرائیل لبنان کے علاقائی سالمیت کا احترام کرے، شہریوں کا احترام اور تحفظ بین الاقوامی قانون کے تحت ضروری ہے۔ لبنانی حکومت کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں، کہنا ہے کینیڈین وزیر خارجہ کا۔ کینیڈا کی جانب سے اسرائیل کے لبنان پر حملوں کی مذمت۔ اسرائیل لبنان کی علاقائی سالمیت کا احترام کرے، یہ کہنا ہے کینیڈین وزیر خارجہ کا۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کا احترام اور تحفظ بین الاقوامی قانون کے تحت ضروری ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور نیٹو چیف روٹے کے درمیان ملاقات کشیدہ رہی ہے۔ پولیٹیکو کے مطابق ایران جنگ میں تعاون نہ کرنے پر ٹرمپ کا اتحادیوں سے سخت شکوہ۔ ٹرمپ نے نیٹو چیف سے ملاقات میں جوابی اقدامات پر غور کرنے کی دھمکی دے دی۔ یورپی حکام کے مطابق ٹرمپ اور نیٹو چیف کی ملاقات غصے اور الزامات پر مشتمل رہی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ نے نیٹو سے کوئی باضابطہ مطالبہ نہیں کیا۔ نیٹو اتحادی جنگ بندی کے بعد تعاون پر آمادہ، فوری فوجی مدد سے گریز کیا۔ پولیٹیکو کے مطابق یورپی حکام نے روٹے کی ملاقات ٹرمپ کا غصہ کم کرنے میں کردار ادا کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور نیٹو چیف نے روٹے کے درمیان ملاقات کشیدہ رہی۔ پولیٹیکو کے مطابق ایران جنگ میں تعاون نہ کرنے پر ٹرمپ کا اتحادیوں سے سخت شکوہ۔ ٹرمپ نے نیٹو چیف سے ملاقات میں جوابی اقدامات پر غور کرنے کی دھمکی دی۔ یورپی حکام کے مطابق ٹرمپ اور نیٹو چیف کی ملاقات غصے اور الزامات پر مشتمل رہی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ نے نیٹو سے کوئی باضابطہ مطالبہ نہیں کیا۔ نیٹو اتحادی جنگ بندی کے بعد تعاون پر آمادہ، فوری فوجی مدد سے گریز۔ یورپی حکام کے مطابق روٹے کی ملاقات نے ٹرمپ کا غصہ کم کرنے میں کردار ادا کیا۔
امریکی صدر ٹرمپ اور نیٹو چیف نے ملاقات کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور نیٹو چیف روٹے کے درمیان ملاقات کشیدہ رہی۔ پولیٹیکو کے مطابق ایران جنگ میں تعاون نہ کرنے پر ٹرمپ کا اتحادیوں سے سخت شکوہ۔ ٹرمپ نے نیٹو چیف سے ملاقات میں جوابی اقدامات پر غور کرنے کی دھمکی دے دی۔ یورپی حکام کے مطابق ٹرمپ اور نیٹو چیف کی ملاقات غصے اور الزامات پر مشتمل رہی۔ ایک اور اہم خبر آپ کو دیں، دو ممالک نے معاشی بحران کی وجہ سے فنڈز کے لیے رجوع کیا ہے، کہنا ہے IMF چیف کا۔ ممالک جنگ سے معاشی نقصان کی وجہ سے ہنگامی مالی امداد کی کوشش کی ہے۔ ہنگامی فائنینسنگ کے لیے 2 درخواستوں کا جائزہ لیا ہے۔ IMF چیف کا کہنا ہے کہ 2 ممالک نے معاشی بحران کی وجہ سے فنڈز کے لیے رجوع کیا ہے۔ ممالک جنگ سے معاشی نقصان کی وجہ سے ہنگامی مالی امداد کی کوشش کی ہے۔ ہنگامی فائنینسنگ کے لیے 2 درخواستوں کا جائزہ لیا ہے، یہ کہنا ہے IMF چیف کا۔ اہم خبر آپ کو دیں، 2 ممالک نے معاشی بحران کی وجہ سے فنڈز کے لیے رجوع کیا ہے۔ ان ممالک نے جنگ سے معاشی نقصان کی وجہ سے ہنگامی مالی امداد کی کوشش کی ہے۔ IMF چیف نے کہا ہے کہ ہنگامی فائنینسنگ کے لیے 2 درخواستوں کا جائزہ لیا ہے۔ ایک اور اہم خبر آپ کو دیں، کویت نے ڈرون حملوں کو گھناؤنا اور ناقابل برداشت قرار دے دیا ہے۔ حملے فضائی حدود اور خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ کویتی وزارت خارجہ کہنا ہے ایران اور اس کے اتحادی گروپس پر کویت میں اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کا الزام۔ حملے عالمی قوانین، انسانی حقوق اور اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ یہ اقدامات عالمی برادری کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ جنگ بندی کے باوجود حملوں سے علاقائی امن کو خطرہ لاحق ہے۔ ایران فوری اور غیر مشروط طور پر تمام جارحانہ کارروائیاں بند کریں۔ کویتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کویت کا سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کا مطالبہ UN چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ کویت نے ڈرون حملوں کا گھناؤنا اور ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ حملے فضائی حدود اور خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ ایران اور اس کے اتحادی گروپس پر کویت میں اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کا الزام۔ حملے عالمی قوانین، انسانی حقوق اور اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ یہ اقدامات عالمی برادری کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ جنگ بندی کے باوجود حملوں سے علاقائی امن کو خطرہ لاحق ہے۔ ایران فوری اور غیر مشروط طور پر تمام جارحانہ کارروائیاں بند کرے۔ کویت کا سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ پاکستان نے پہلے جنگ رکوائی، پھر سیز فائر ٹوٹنے سے بچایا، ایران سے گواہی آ گئی۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ سعید خطیب زادے نے اپنے بیان میں بتایا کہ اسرائیل کی جارحیت کے بعد کل رات ایران جنگ بندی کی خلاف ورزی کا جواب دینے کو تیار تھا، لیکن پاکستان نے مداخلت کر کے کارروائی سے روک لیا۔ سعید خطیب زادے نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو لبنان پر حملے سے روکے۔ خطے میں کسی بھی امن عمل میں لبنان کو شامل کرنا ضروری ہے۔ اہم وقت انتہائی قریب ہے۔ کسی بھی معاہدے تک پہنچنے سے پہلے کچھ شرائط بھی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات، خطے کی کشیدگی میں کمی پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے فریقوں کے تحمل کو سراہا، تمام فریقوں سے امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ ملاقات میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا، پاکستان پرامن مذاکرات کے ذریعے حل تک پہنچنے میں ہر ممکن تعاون اور مکمل حمایت فراہم کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم نے اس عمل میں شامل فریقوں کے عزم کو سراہا، امن کے حصول کی کوششوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے آنے والے وفود کو اپنی دعوت کا اعادہ کیا اور یقین دہانی کرائی کہ پاکستان کی جانب سے انہیں بھرپور تعاون اور اعلیٰ سطح کی میزبانی فراہم کی جائے گی۔ عالمی امن کے لیے کامیاب کوششوں پر عالمی رہنماؤں کی جانب سے پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم نے UN سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترس اور مختلف ملکوں کے سربراہان کی جانب سے امن کوششوں کی ستائش اور حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ جرمن چانسلر فریڈرک اور اٹلی کے وزیر اعظم جورجیا میلونی کا بھی شہباز شریف سے فون پر رابطہ، جنگ بندی مذاکرات کے لیے کی گئی کوششوں کی تعریف کی۔ تک اور کاسا بلنکا سے لے کے کوالالمپور تک ٹیلی ویژن پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس طرح کا منظر دیکھتے آپ کبھی نہیں دیکھتے۔ Prime Minister Sharif and Field Marshal. He agrees to, quote, suspend the bombing and attack. امن کا نشان شاباش پاکستان، عالمی رہنماؤں کے وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطے، عالمی امن کی کوششوں پر شکریہ پاکستان، خراج تحسین پر وزیر اعظم کا اظہار تشکر۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کی جانب سے ستائش پر
وزیراعظم نے اپنے پیغام میں کہا، پاکستان کے مخلصانہ امن اقدامات کی توثیق پر شکر گزار ہوں۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کہا، جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے پاکستان کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قطری قیادت کی دانشمندی اور تدبر کی تعریف کی۔ کہا، پاکستان اور قطر ہمیشہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہیں گے۔ مشترکہ کوششوں سے خطے میں جلد امن واپس آئے گا۔ وزیراعظم نے برطانوی ہم منصب کیئر سٹارمر کا بھی امن کوششوں کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ کہا، امن کی مخلصانہ کوششوں کو سراہنا قابل تعریف ہے۔ امن کے لیے تمام شراکت داروں کے ساتھ تعاون کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیراعظم سے فرانسیسی صدر کا فون پر رابطہ۔ صدر میکرون نے جنگ بندی کرانے پر مبارکباد دی۔ فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے میں ثالثی کی تعریف۔ ہم مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہباز شریف کا سفارتی کاوشوں کی حمایت پر اظہار تشکر۔ وزیراعظم اور آسٹریا کے چانسلر کرسچن اسٹوکر کا فون پر رابطہ۔ چانسلر اسٹوکر نے کہا، پاکستان کی کوششوں سے امریکہ ایران جنگ بندی ممکن ہوئی۔ مذاکرات کی کامیابی خطے میں استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیراعظم اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کا رابطہ۔ شاہ بحرین نے جنگ بندی میں ثالث پر خراج تحسین پیش کیا۔ کہا، خطے میں دیر پا امن کے امکانات روشن ہو گئے۔ شہباز شریف نے جنگ کے دوران بحرین کے تحمل کو سراہا۔ ہمیں اسرائیلی حملوں سے بچائیں، لبنان نے جنگ بندی کے لیے پاکستان سے مدد مانگ لی۔ لبنان کے وزیر اعظم کا شہباز شریف سے رابطہ۔ کہا، جنگ بندی محفوظ بنانے میں آپ کی کاوشیں قابل تحسین ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لبنان پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت کی۔ کہا، پاکستان امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے۔ اسی جذبے کے تحت ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کر رہے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ عالمی دباؤ کام کر گیا، اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے ہٹ دھرمی چھوڑنے کا عندیہ دے دیا۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق نتن یاہو نے لبنان سے براہ راست مذاکرات شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا دعویٰ ہے کہ مذاکرات کی پیشکش بیروت کی جانب سے کی گئی ہے۔ لبنانی صدر جوزف اون نے کہا کہ موجودہ بحران کا واحد حل اسرائیل کے ساتھ فوری جنگ بندی ہے۔ مذاکراتی عمل شروع ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ملکی استحکام کے لیے امن معاہدہ ناگزیر ہے تاکہ جاری خونریزی اور تباہی کا سلسلہ روکا جا سکے۔ لبنانی حکام کا کہنا ہے اسرائیل سے مذاکرات میں امریکہ ثالثی اور ضامن کا کردار ادا کرے۔ امریکہ کی شمولیت کے بغیر اسرائیل سے مستقل جنگ بندی ممکن نہیں۔ اسرائیلی فوج کی لبنان پر وحشیانہ بمباری، 275 شہری شہید کر دیے گئے۔ صہیونی فوج نے بنت جبیل کا محاصرہ کر لیا۔ جنوبی علاقوں کے مکینوں کو علاقہ فوری خالی کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا دعویٰ ہے حزب اللہ جنگ بندی کے لیے منت کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ، پاکستان، قطر، ترکی، اسپین، مصر، عمان اور اٹلی نے لبنان سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ہمارے ہاتھ بھی ٹریگر پر رہیں گے، ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ سوشل میڈیا پر لکھا، لبنان پر جاری اسرائیل کے حملے جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ صہیونی جارحیت مذاکرات کو بے معنی بنا دے گی۔ ایران کبھی بھی لبنان کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایران سے معاہدہ نہ ہوا تو پہلے سے بدترین بمباری ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا امریکی افواج کو جنگی جہاز اور ہتھیار کے ساتھ ایران کے آس پاس رہنے کا حکم۔ سوشل میڈیا پر لکھا کہ امریکی افواج مکمل اور حقیقی معاہدے پر عمل درآمد تک اپنی پوزیشن برقرار رکھیں گی۔ ضرورت پڑی تو دشمن کے خلاف مہلک کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہ بات بہت پہلے طے ہو چکی ہے۔ ایران کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ آبنائے ہرمز کھلی اور محفوظ رہے گی۔ ہماری عظیم فوج تیاری اور آرام کر رہی ہے، در حقیقت اپنی اگلی فتح کی منتظر ہے۔ لبنان اور تمام مزاحمتی اتحادی گروہ ہمارے 10 نکاتی منصوبے کا ناقابل تنسیق حصہ ہیں۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالباف نے سوشل میڈیا پر لکھا، اس اہم شرط سے انکار یا پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اس آگ کو فوری طور پر بجھایا جائے۔ امریکہ کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات میں یورینیم کی افزودگی کے حق کا تحفظ لازمی ہے۔ ایرانی ایٹمی توانائی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے، یہ بنیادی نکتہ ہے جسے فی الحال نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ امریکہ ایران کے 10 نکاتی مستقل جنگ بندی پلان میں افزودگی کے حق کو تسلیم نہیں کر رہا۔
ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا چہلم، یوم سوگ پر مختلف شہروں میں تعزیتی اجتماعات و جلوس، لاکھوں سوگواران نے سڑکوں پر نکل کر اپنے شہید رہبر اعلیٰ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے تہران میں جلوس کی قیادت کی، مختلف مقامات پر بڑے تعزیتی بل بورڈز نصب کیے گئے۔ شرکاء نے اس مقام کی طرف مارچ کیا جہاں 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملے میں خامنائی شہید ہوئے تھے۔ جنوبی پڑوسی معاملات کو درست طریقے سے سمجھیں، اپنے آپ کو سچائی کے ساتھ جوڑیں، شیطانی قوتوں کے فریب دینے والے وعدوں پر اعتبار نہ کریں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا خلیجی ملکوں کو مشورہ۔ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے 40ویں روز پیغام میں مجتبیٰ خامنائی نے کہا، جنگ نہیں چاہتے لیکن ایران اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا، ہم ہر نقصان کا ازالہ طلب کریں گے، آبنائے ہرمز کے انتظام کے حوالے سے نیا طریقہ کار اختیار کریں گے۔ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کسی معجزے سے کم نہیں، ایرانی عوام میدان جنگ کے حقیقی فاتح ہیں۔ جنگ بندی کے معاہدے کے بعد خلیجی ملکوں کی فضا میں خاموشی چھائی رہی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر اور عمان سے کسی بھی قسم کے حملے کی اطلاع نہیں ملی۔ 28 فروری کو جنگ کے آغاز سے یہ پہلا موقع ہے کہ ایرانی میزائل اور ڈرون حملے رک گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے باضابطہ تصدیق کی ہے کہ آج ملک کی فضائی حدود ہر قسم کے خطرات سے پاک رہیں۔ سعودی عرب کے مشرقی صوبے یمبو میں توانائی کی اہم تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ سعودی وزارت توانائی نے بتایا ہے کہ حملے سے صنعتی اور سیکیورٹی شعبے میں کام کرنے والا ایک سعودی شہری شہید، 7 زخمی ہو گئے۔ ادھر کویتی حکام کا کہنا ہے کویت کا فضائی دفاعی نظام اپنی حدود میں آنے والے ڈرونز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ڈرون سے نیشنل گارڈ کی ایک سائٹ کو نشانہ بنایا گیا، سائٹ کو نقصان پہنچا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مشرق وسطیٰ میں حالیہ کشیدگی کے بعد سعودی عرب اور ایران کے درمیان پہلا رابطہ۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ گفتگو میں باہمی تعلقات کے فروغ اور علاقائی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں استحکام کے لیے مشاورت اور رابطوں کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں سے کیسے بچا جائے؟ پاسداران انقلاب نے نقشہ جاری کر دیا۔ نقشے کے مطابق بحیرہ عمان سے داخل ہونے والا بحری جہاز لارک جزیرے کے شمال کی طرف جا سکیں گے، پھر وہاں سے خلیج فارس کی طرف اپنا سفر جاری رکھ سکیں گے۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی بڑی تعداد اب بھی پھنسی ہوئی ہے۔ ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم کا کہنا ہے کہ ایرانی افواج کی اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز کے راستے آمد و رفت ممکن نہیں ہوگی۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تیل پر فی بیرل $1 ٹول دینے کا مطالبہ کیا۔ رقم کرپٹو کرنسی یا یوان میں وصول کی جائے گی۔ برطانوی وزیر خارجہ یوئٹ کوپر کہتی ہیں اس سے ایک جہاز کا بل تقریباً 2.2 ملین پاؤنڈ بن سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے پہلے اسے مسترد کیا، پھر صدر ٹرمپ نے ایران اور امریکہ کا خوبصورت جوائنٹ وینچر قرار دیا۔ یوئٹ کوپر نے مطالبہ کیا کہ اہم گزرگاہ کا کنٹرول اس طرح ایران کے حوالے نہ کیا جائے، تہران کو خلیجی جہازوں پر ٹیکس لگانے کی اجازت نہ دی جائے۔ ابوظہبی میں یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زید سے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی ملاقات۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور عالمی سلامتی کے اثرات پر گفتگو۔ سمندری سلامتی، توانائی کی فراہمی اور عالمی معیشت کو درپیش خطرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ شیخ محمد بن زید نے کہا یو اے ای تنصیبات پر حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے حملوں کی مذمت، یو اے ای سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ یو اے ای اور برطانیہ نے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ اس سے پہلے جدہ میں کیئر سٹارمر اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں سعودیہ اور برطانیہ کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کے پہلوؤں اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بات کی گئی۔ خطے کی سلامتی اور استحکام برقرار رکھنے سے متعلق کوششوں کی حمایت پر بھی زور دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی عرب، برطانیہ، یورپی یونین، ازبکستان اور جنوبی افریقہ کی قیادت کے رابطے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ نے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ کہا جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد خطے میں پائیدار امن کے لیے ناگزیر ہے۔ برطانیہ نے امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ وزراء خارجہ کا قریبی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق اور خطے میں امن کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔
اسحاق ڈار اور خارجہ امور پر یورپی یونین کی نمائندہ کادا کالاس نے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان اور یورپی یونین نے جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے پر زور دیا۔ ازبیک وزیر خارجہ نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف اور امن اقدامات کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ اسحاق ڈار سے گفتگو میں جنوبی افریقہ کے وزیر خارجہ نے جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا رابطہ۔ وزیر اعظم نے امریکہ ایران جنگ بندی اور مذاکرات پر بلاول بھٹو کو اعتماد میں لیا۔ بلاول بھٹو نے مؤثر سفارتکاری پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کی کوششوں کو سراہا۔ بلاول بھٹو نے کہا پاکستان کی بہترین سفارتی حکمت عملی کی بدولت عالمی جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت۔ جنگ بندی کا خیر مقدم۔ نیٹلی بیکر نے پاکستان کے مضبوط سفارتی کردار کی تعریف کی۔ اسلام آباد میں ہونے والے اعلیٰ سطح کے مذاکرات اور انتظامات پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ محسن نقوی نے کہا جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر ہمارے خصوصی مہمان ہوں گے۔ تمام غیر ملکی مہمانوں کے لیے فل پروف سیکیورٹی کا جامع پلان مرتب کر لیا ہے۔ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی کوریج کے لیے وائٹ ہاؤس نے صحافیوں کے لیے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا۔ سینکڑوں امریکی صحافیوں نے پاکستان کے ویزے کے لیے درخواستیں جمع کرا دی۔ اس وقت واشنگٹن میں ہمارے بیورو چیف جہانزیب علی پاکستانی سفارت خانے میں موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ بتائیے گا جہانزیب۔ جی جناب، تو وائٹ ہاؤس نے نائب صدر جے ڈی وینس کے دورہ اسلام آباد کے حوالے سے رجسٹریشن کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے، اور تمام امریکی صحافیوں کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اگر وہ اسلام آباد جا کر ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی کوریج کرنا چاہتے ہیں تو وہ آج رات تک اپنی رجسٹریشن مکمل کر لیں۔ اور اس حوالے سے سینکڑوں امریکی صحافیوں نے جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں درخواست دی ہے کہ وہ اس اہم ایونٹ کی کوریج کرنے کے لیے جو ہے وہ اسلام آباد جانا چاہتے ہیں۔ اور اس وقت میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر موجود ہوں۔ ایمبیسڈر کی ہدایات کے مطابق تمام امریکی صحافیوں کے جو ویزے ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر جو ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے۔ اب بہت زیادہ پریشر ہے اس وقت پاکستانی سفارت خانے پہ۔ دنیا بھر کے صحافی جو کہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں ہے اور امریکی صحافی وہ اسلام آباد جا کر اس اہم ایونٹ کی کوریج کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستانی سفارت خانے کے مطابق تمام امریکی اور غیر ملکی صحافیوں کو ترجیحی بنیادوں پر پاکستان کا ویزا جاری کیا جا رہا ہے۔ ایل پی جی کی قیمت میں 20 روپے کلو کمی۔ کراچی میں منافع خوروں نے قیمتیں کم نہیں کی، سرکاری قیمت سے 130 روپے مہنگی بیچ رہے ہیں۔ 440 روپے کلو میں فروخت جاری ہے۔ کنوینر ایف پی سی سی آئی کے مطابق بارڈر کھلنے کے بعد 7000 ٹن ایل پی جی کی کھیپ پاکستان پہنچ چکی۔ سپلائی بہتر ہونے سے ایل پی جی کی قیمت میں فوری 20 روپے کمی کی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف واقعات میں 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ محمد میں بارشوں اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ ریسکیو حکام کا یہ کہنا ہے کہ چھت گرنے کے مختلف واقعات میں 4 افراد جاں بحق ہوئے، کئی مکانات منہدم ہو گئے، گھروں میں پانی داخل ہو گیا اور سینکڑوں گاڑیاں کیچڑ میں پھنس گئیں۔ قبیلہ قمر خیل سے تعلق رکھنے والے شخص کا گھر بارش کے دوران منہدم ہونے کا منظر کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا۔ لوور دیر میں وقفے سے بارش تیسرے روز بھی جاری۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور مختلف علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ بنیر میں مختلف مقامات پر بارش سے لینڈ سلائیڈنگ ہوئی۔ سوات، بنیر اور شانگلہ کی کئی سڑکیں بند پڑی ہیں۔ لاہور پولیس کی حکمت عملی کامیاب رہی، کرائم کنٹرول کے تمام سابق ریکارڈ توڑ دیے، جرائم کی شرح میں نمایاں کمی ہو گئی۔ 3 سال کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا 2026 کے پہلے 3 ماہ لاہوریوں کے لیے گزشتہ برسوں سے زیادہ محفوظ رہے۔ گھناؤنے جرائم میں 73% کمی ہوئی۔ 2025 میں 15 پر 12,411 کالز اور 2026 میں کم ہو کر 3,737 رپورٹ ہوئی۔ ڈکیتی کی وارداتوں میں 95، رابری 80%، سنیچنگ میں 62% اور چوری کی وارداتیں 74% کم ہوئی۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے بتایا 3 ماہ میں 400 گینگز کے 880 ملزم گرفتار کیے گئے۔ شہر کو محفوظ بنانے کے لیے مزید اقدامات کر رہے ہیں۔ 2 بڑے شہر ہار گئے، آج خراب بیٹنگ دیکھنے کو ملی۔ ہرلمہ پرجوش پی ایس ایل اسپیشل میں باسط علی کا تجزیہ، کہا لاہور قلندرز نے خراب شو پیش کیا، اسامہ میر کو کھلانا چاہیے تھا۔ کامران اکمل کا کہنا تھا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ
کہ لاہور قلندرز کھیل رہا ہے، ایسا لگا کلب میچ ہو رہا ہے۔ اس سے زیادہ خراب کراچی کنگز نے بیٹنگ کی، زلمی کی بیٹنگ شاندار رہی۔ شو میں اداکارہ نعیمہ بٹ بنی مہمان، کیا معصومانہ سوالات کا سامنا، کھیلا معصومانہ کھیل۔ مصطفیٰ چودھری اور عادی نے دلچسپ چٹکلوں سے خوب ہنسایا۔ کی جانی مانی پہچانی نعیمہ کے لیے بہت ساری تالیاں بجا دی نعیمہ بٹ۔ نعیمہ ہاں آپ بتائیں بھائی کہ کیا آپ کی حمایت کون سی ٹیم کے ساتھ کی؟ آپ نے بولنا شروع کیا، یہ لاہور کو کیا ہوا؟ دونوں بڑے شہر آ گئے آج، بیڈ بیٹسمین شپ، بیڈ شو بائی لاہور قلندر، ٹیم سلیکشن میں بھی تھوڑا سا پرابلم۔ لاہور قلندر کی بیٹنگ لائن اپ کھیل رہی ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی کلب کا میچ نہیں، کلب کے بیٹرز آئے ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ پور بیٹنگ کراچی کنگ نے کی، ایکسلنٹ بیٹنگ نظر آئی ہے۔ پشاور زلمی کی طرف سے آسٹریلین پچ ہے تو وہاں پہ آپ پیس کھلائیں نا۔ یہ نہیں ہے کہ کراچی کنگز کی ٹیم برا کھیلی، بالکل بھی برا نہیں کھیلی، لیکن زلمی بہت ہی اچھا کھیلی۔ دنیا کے بہترین سنگر عادی بھائی، یار یہ کیا ہے بھائی؟ یہ چیٹنگ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس انڈسٹری کے لیے اگر کوئی ایک لفظ استعمال کرنا ہو تو وہ ایک لفظ ہوگا ڈیش۔ ڈینجرس۔ شادی ڈیش کے سوا کچھ نہیں ہے، لرننگ کے سوا کچھ نہیں۔ میرا دل تیری یاد میں کھونا چاہیے، دنیا والوں وسیم بادامی کا ذکر معاشرت علوم کی کتاب میں ہونا چاہیے۔ خاموشی میں جاگتا ہوا اجالا ہوں میں، شور میں ڈوبتا ہوا اندھیرا ہوں میں، کبھی میں خوش ہوں اور کبھی بہت سخت اداس، بہت ہی بوڑھا دماغ مگر بچوں سا دل والا ہوں میں۔ تجھے پانے کے لیے سب لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں۔ او بھائی غور سے دیکھو، وسیم بھائی کی شرٹ پہ دانے نکلے ہوئے۔ کوئٹہ ورسز پنڈی، پنڈی 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 کوئٹہ کوئٹہ کوئٹہ۔ پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن کی جانب سے اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ سیکریٹری ناجیہ رسول نے اختیارات سے مبینہ تجاوز کر کے ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ کے لیے خود کو ہی کوچ بنا لیا۔ چیمپئن شپ 12 سے 17 اپریل تک تاشقند میں شیڈول ہے۔ پاکستان کے 3 ایتھلیٹ سمیت 6 رکنی دستہ شرکت کرے گا۔ پاکستان سپورٹس بورڈ نے NOC جاری کر دیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔